أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال جل وعلا في مقام آخر وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، جو کوئی بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے دنیا میں ایک خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور اعمال کے بدلے میں انہیں ڈھیروں اجر و ثواب سے بھی نوازیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص بھی نیکیاں کرے گا ایمان کی حالت میں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا غلاف ہوتا ہے، شاپر کی طرح کی ایک باریک سی جھلی سی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قطمیر۔ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ انہوں نے ایک روایت بنا رکھی ہے جی، قطمیر اصحاب کہف کے ساتھ وہ جو کتا غار میں سویا رہا اس کا نام قطمیر تھا، تو اپنی گاڑیوں، بائی سائیکلوں یا گھروں کے آخر میں یا شروع میں ایک نام لکھواتے ہیں قطمیر، کہ یہ نام لکھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات
اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، نہ تو اس کتے کا نام قطمیر تھا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کوئی بتایا۔ قرآن میں بس مجمل ذکر ہے کہ وہ نوجوان جو غار میں گئے ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو جب اللہ نے انہیں سلایا وہ کتا بھی سو گیا۔ تو سورہ فاطر میں اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے قطمیر، یعنی ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو، معبود بناتے ہو، ان کی عبادت پوجا اور پرستش کرتے ہو، تو وہ کھجور کے اوپر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر موجود جو باریک سا ایک جھلی نما کاغذ سا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت معمولی ہوتا ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا فتیل، کھجور کی گٹھلی جب کھجور کھا لی جاتی ہے تو سینٹر میں درمیان میں جو باریک سا ایک دھاگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ اپنے بندوں پر فتیل یعنی اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نقیر ہے۔ نقیر کھجور کی گٹھلی کی جو بیک سائڈ یعنی اس کی جو پچھلی طرف ہوتی ہے وہاں ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، ہلکا سا سوراخ گڑھا نیچے کو پڑا ہوتا ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے، یعنی بالکل ذرہ برابر۔ تو اللہ رب العالمین چونکہ خود بھی عادل ہیں اور عدل کا حکم دیتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں اور عدل و احسان کو پسند فرماتے ہیں، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس لیے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا کہ کامیابی کا دار و مدار کسی کے چھوٹا یا بڑا ہونے پہ نہیں ہے، مرد یا عورت ہونے پہ نہیں ہے، عربی یا عجمی ہونے پہ نہیں ہے، کالے یا گورے ہونے پہ نہیں ہے، سید یا غیر سید ہونے پہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا، نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح کے اوپر ہے۔ جو بندہ یہ دو شرطیں پوری کر لے گا، یہ دو وصف اپنے اندر پیدا کر لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ کہ وہ اعمال صالحہ بھی بجا لائے، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور دوسری شرط کیا ہے کہ ایمان بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو ایسے افراد پھر جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور کھجور کی گٹھلی کے اندر موجود وہ چھوٹے سے گڑھے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام اول ہیں، حوا علیہ السلام ثانیہ ہے۔ پہلے اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے کے آدم کا پتلا بنایا اور اس پتلے کو بنا کر پھر اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي روح ڈال دی، روح پھونک دی، اور پھر اسی آدم کی پسلی کا ٹکڑا لے کر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اللہ نے اس کا جوڑا اما حوا علیہ السلام کی صورت میں بنا دی۔ تو تخلیق دونوں کی اللہ نے کی ہے، دونوں مخلوق ہیں اور دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دونوں کا اصل کیا ہے؟ مٹی، اور آگے جو اللہ نے سلسلہ پیدا فرمایا وہ پانی سے انسانی نسل کی افزائش کا جو سلسلہ اللہ نے شروع فرمایا، وہ مرد بھی پانی سے پیدا ہوتا ہے، عورت بھی پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو تخلیق میں اللہ نے دونوں کو برابر رکھا ہے، دو آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، دماغ دیا، ٹانگیں دی، اور پھر ایک کو اللہ نے ایک انسان کے باڈی میں اللہ نے ایسا سٹرکچر رکھ دیا کہ وہ مزید انسانوں کو جنم دینے کے قابل اسے بنا دیا، اسے ماں کا اعزاز دے دیا، اور دوسرے میں اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی
سٹرکچر رکھ دیا، کوئی ایسا سسٹم رکھ دیا کہ اس کے ذریعے سے مزید انسان وجود میں دنیا میں آنے کا اللہ نے اسے ذریعہ بنا دیا۔ تو تخلیق میں دیکھا جائے تو دونوں کا خالق اللہ ہے۔ آج لوگ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں جی، مساوات، مرد و عورت کی برابری اور مساوات کا نعرہ۔ محترم بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ مساوات آپ کو کہیں قرآن میں نہیں ملے گا۔ ذخیرہ احادیث میں مساوات کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دین عدل پر مبنی ہے، احسان پر مبنی ہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، عدل اور احسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ چونکہ دین اسلام میں کسی قسم کی لسانی، نسلی یا قبائلی بنیاد پر کوئی تفریق یا رنگ، نسل کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں ہے، تو اس بنیاد پر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی اسلام مساوات کا حامی دین ہے۔ حالانکہ اسلام مساوات کا حامی کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے اسلام عدل پر مبنی دین ہے، اسلام دین عدل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو تکریم دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو تکریم دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہاں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ مرد کو زیادہ تکریم دی، عورت کو تھوڑی تکریم دی، دونوں کو ایک جیسی تکریم دی۔ تعلیم کے، تعلم کے میدان میں، ایمان، اعمال صالحہ کے معاملات میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ عورت کو تعلیم کی ضرورت نہیں، مرد کو زیادہ ہے۔ عورت اعمال صالحہ نہ بھی بجا لائے تو کام بن جائے گا، مرد کو زیادہ ضرورت ہے، یا مرد نہ بھی کرے تو مرد ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایسا کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حکم دونوں کے لیے ہے۔ اپنے اللہ کو پہچاننا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یہ دونوں کے لیے ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ دونوں کے لیے ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، درجنوں آیات ہیں اور احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین جوق در جوق، ذوق و شوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دین سیکھتے۔ کبھی آپ نے عورت کو اس وجہ سے یہ نہیں سکھا کہ تو عورت ہے تجھے کیا ضرورت ہے یہ مسئلہ سیکھنے کی، یا تو مرد ہے تجھے کیا ضرورت ہے یہ مسئلہ سیکھنے کی۔ تعلیم تعلم کے میدان میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا، لباس، رہائش، اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ انسانی ضروریات ہیں، کھانا اس کا بھی حق ہے، پینا اس کا بھی حق ہے، لباس اس کا بھی حق ہے، آرام اس کا بھی حق ہے۔ مرد کا ہے تو عورت کا بھی ہے، عورت کا ہے تو مرد کا بھی ہے۔ ذمہ داریاں اللہ نے تقسیم کی ہیں کہ مرد نے کون سی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہیں، عورت نے کون سی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پس وہ جو پیدا کرتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ وہ خلاق ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں، مرد ہو یا عورتیں۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں سے انحراف نہیں کرنا، ہمیں اللہ کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ تو نے میرے لیے یہ میدان منتخب کیا، میں یہاں کام کروں گا، اللہ تو نے اس کے لیے وہ میدان منتخب کیا، وہ وہاں کام کرے گی۔ لیکن آج نعرہ کیا بلند کیا جاتا ہے جی؟ شانہ بشانہ، ہر میدان میں آئے گی، ادھر سے مرد ہر میدان میں جائے گا، ادھر سے عورت ہر میدان میں آئے گی۔ اختلاط کی راہیں کھولی جا رہی ہیں،
اور آزادی کے نام پر محترم بھائیوں عورت کو اس کے حجاب سے، اس کی شرم و حیا سے محروم کیا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے کلچر اور ایسی ایسی ثقافتوں کو متعارف کروایا جا رہا ہے جس سے حوا کی بیٹی شرم و حیا کا پیکر اپنا لباس مختصر سے مختصر کرتی چلی جا رہی ہے، اور نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بن رہی ہے بلکہ اور بھی بہت سو کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفانی من امتی، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، لم ارہما، جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن یہ دونوں گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ فرمایا کہ بِأَيْدِهِمْ اذناب کا اذناب البقر، ان کے ہاتھوں میں ایسے کوڑے ہوں گے، ایسے چابک ہوں گے، ایسے ڈنڈے اور لاٹھیاں ہوں گی جیسے گائے اور بیل کی دمیں ہوتی ہیں، اور وہ اس کے ذریعے لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے، ان پہ تشدد کریں گے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں گے۔ اور دوسرے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جنہوں نے کاسیات لباس تو پہنے ہوئے ہیں، عاریات لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہیں، ان کے جسمانی خد و خال نمایاں ہیں، ان کے جسم کے وہ حصے جو چھپانے ضروری تھے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور شیطان تو پھر انتظار میں ہوتا ہے نا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، اللہ نے خاتون کو، عورت کو ستر بنایا ہے، پردہ بنایا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اسے لوگوں کی نظروں میں بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے دل میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت علی امتی فتنة بعدی اضر من النساء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے اپنے بعد عورتوں جیسا خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا۔ فتنہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فتنہ بمعنی آزمائش کے، فتنہ بمعنی لڑائی کے، فتنہ بمعنی گناہ کے اندر مبتلا کرنے کے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا بڑی میٹھی، بڑی سرسبز ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر مستخلف، اپنا جانشین، تمہیں خلافت دینے والا ہے، جانشینی دینے والا ہے، سلطہ دینے والا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو دنیا ملے گی تو میرے بندے کیا کریں گے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا تم اس دنیا میں کیسے عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچ کے رہنا، وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہنا۔ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل فی النساء، بنی اسرائیل اللہ کی انعام یافتہ قوم، افضل ترین قوم اپنے دور کی، بے شمار انعامات اللہ رب العالمین نے اس قوم پر کیے۔ نبیوں کی اولادوں سے جنم لینے والی قوم سب سے پہلے جس فتنے کا شکار ہوئی وہ یہی عورتوں کا فتنہ تھا۔ آج مغرب
یورپ اور دنیا کفر، ان کے پاس شرم و حیا نام کی، خاندانی نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شرم، حیا، غیرت اور یہ خاندانی نظام ہم مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس آئلی سسٹم کو، اس نظام کو گڑبڑ کر دیں، اس کو خراب کر دیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ یہ اہل کتاب، ان کی اکثریت کیا چاہتی ہے کہ تم ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ، تمہارے سینوں سے یہ شرم، یہ حیا، یہ غیرت کے مادے نکل جائیں۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم۔ یہ اہل کتاب اور یہ مشرک نہیں چاہتے کہ رب العالمین کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ یہ تمہاری حمیت کا، تمہاری غیرت کا، تمہاری شرم و حیا کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے علاقوں میں وہ کر چکے ہیں۔ اس لیے وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مختلف ان کے ہتھیار ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہتھیار میڈیا کا ہتھیار ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جو آج کل ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے آج مغرب کا، جس کے ذریعے وہ اباحیت کو، الحاد کو، بے دینی کو بڑے شد و مت سے پھیلا رہے ہیں اور اپنے وہ مذموم مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں وہ مختلف نعرے دیتے ہیں۔ اب نعرہ کیا دیا؟ عورتوں کا عالمی دن، خواتین کے حقوق۔ یہ مارچ کے مہینے میں 8 تاریخ کو ہر سال عورتوں کے عالمی دن کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے دنیا کے اندر، اور یہ دن منانے کی رسم، یہ طریقہ کن لوگوں نے نکالا؟ یہ بھائیو اسلام کا نہیں ہے، یہ مغرب سے امپورٹ ہو کر آیا ہے، یہ مغرب کا نعرہ ہے، جو مشینی دور میں زندہ رہ رہے ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہے اپنے والدین کے لیے، جن کے پاس وقت نہیں ہے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے 24 گھنٹے مشینوں کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اچھا بھی سال میں ایک دن تو ہونا چاہیے نا جی، ماں کے لیے ایک دن ہونا چاہیے، مدر ڈے رکھ دیا۔ ایک دن باپ کے لیے ہونا چاہیے، فادر ڈے رکھ دیا۔ ایک دن عورتوں کے لیے ہونا چاہیے، خواتین کا دن مقرر کر دیا۔ یہ دنوں کو، ایک دن استاذ کا ہونا چاہیے، یہ ٹیچر ڈے رکھ دیا۔ یہ دنوں کو بنا کر منانے کی رسم یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے یہ مغرب سے آئے ہوئے نعرے ہیں جنہیں ہم نے قبول کر لیا۔ مزدوروں کا ایک دن رکھ دیا، باقی سارا سال مزدوروں سے کام زیادہ کروانا، اجرت کم دینا، وقت پہ تنخواہ نہ دینا، اور دن رکھ دیا جی لیبر ڈے۔ سارا سال خواتین کو عزت نہ دینا، ان سے گھر کے کام بھی کروانا، بچے بھی وہی پیدا کرے، کھانا بھی وہی بنائے، کپڑے بھی وہی دھوئے، گھر کی صفائی ستھرائی بھی وہی کرے، اور دفتر بھی جائے، جاب بھی کرے، بزنس بھی کرے،
ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل ڈیوٹیاں، اور اس کا نام کیا رکھ دیا؟ یہ آزادی ہے جی، دل فریب اور خوشنما ایک نعرہ دے دیا جی، عورت آزاد ہے یورپ میں، جو چاہے مرضی کرے۔ ہاں آزاد تو ہے، بے حیائی میں آزاد ہے، آزاد تو ہے، لیکن کس چیز میں آزاد ہے؟ غیر محرم مردوں سے جسمانی تعلقات قائم کرنے میں آزاد ہے۔ انہوں نے اپنے اندر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر جو ہے اس کو رواج دے دیا، نکاح سے جان چھڑا لی۔ اب ہوتا کیا ہے، وہاں جو ولدیت کا خانہ ہے اس میں باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، ان کو باپوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا باپ ہے کون۔ ساری ذمہ داریاں، سارے بوجھ کس پہ ڈال دیے گئے؟ عورت کے اوپر ڈال دیے گئے۔ حمل کے بوجھ وہ برداشت کرے، ولادت کی مشقتیں وہ جھیلے، رضاعت کے جھمیلوں میں وہ پڑے، بچوں کی پرورش وہ کرے، اور ساتھ میں جاب پہ بھی جائے، ڈیوٹی پہ بھی جائے، بزنس بھی کرے، اور نام کیا دے دیا؟ آزادی ہے جی۔ بھائیو یہی کلچر وہ مسلم خواتین کے اندر بھی لانا چاہ رہے ہیں۔ اسلام نے جو عزت، جو تکریم عورت کو دی، دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں باقاعدہ 2 سورتیں اتاری، سورہ نساء، سورہ مریم، جن کے نام ہی عورتوں کے نام پہ رکھ دیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کسی مرد کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دی۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی تو کیسے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کی فیملی کے کسی ممبر نے گواہی دی بھئی یوسف سچا ہے اور یہ الزام لگانے والی بدکارہ یہ جھوٹی ہے۔ لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگا، الزام لگا، تو اللہ نے دیکھیں کیسے معجزانہ طور پر ان کے شیر خوار بیٹے عیسیٰ کو بلوا دیا۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن میں گواہیاں اتر آئیں، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ کی ماں سچی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہتان لگا، تہمت لگی۔ سورہ نور کی 10 آیات پوری کی پوری اتر آئیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے عورت کے کردار کو قرآن مجید میں مثال کے طور پر بیان کیا، مثال کے طور پر۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کس کی مثال بیان ہو رہی ہے؟ فرعون کی بیوی کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ فرعون کی بیوی کون تھی؟ حضرت آسیہ، اس کا نام بھی حدیث میں آتا ہے۔ بیوی فرعون کی، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہلواتا ہے، لیکن ایمان لے آئی کس پہ؟ رب العالمین پہ۔ اذیتیں اور تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، اور پھر اللہ سے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ نے اس کے کردار کو مثال کے طور پر ایمان والوں کے لیے پیش کیا۔ کملا من الرجال کثیر، رسول اللہ نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کامل ایک مثال پیش کی، فرمایا آسیہ امرأۃ فرعون، ایک مثال پیش کی مریم بنت عمران، ایک مثال پیش کی خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی مثال پیش کی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عزت دی قرآن نے، کیا عزت دی اسلام نے۔ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت قرار دی ہے۔
اربع من السعادہ، فرمایا 4 چیزیں انسان کی خوش بختی کی علامت ہیں، 4 چیزیں انسان کی خوش بختی کی علامت ہیں۔ المسکن الصالح، اچھا گھر آپ کے پاس ہے، المرکب الحنی، موافق آنے والی سواری آپ کے پاس ہے، الجار الصالح، پڑوس بھی اچھا ہے، پڑوسی بھی آپ کا نیک ہے، اور فرمایا الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی، تعینہ علی دینہ و ایمانہ، جو دین و ایمان کے معاملات میں شوہر کی مدد کرنے والی ہے۔ یہ 4 چیزیں انسان کو خوش بخت بنا دیتی ہیں۔ خوش نصیب انسان ہے جس بندے کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ اور آپ کے بہترین ہونے کا معیار کیا طے کیا؟ فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین کون ہے؟ خیرکم لأہلہ، بہترین تب بنو گے اگر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین بنو گے۔ اور پھر اپنی مثال پیش کی، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ بہتر بن کے دکھاؤ۔ اللہ سے اگر بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو، خیارکم لنسائہم، ایک حدیث کے الفاظ میں یوں فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی خواتین کے لیے بہتر ہیں۔ خواتین کا مطلب صرف بیوی ہی نہیں ہے، گھر میں ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ آمرانہ، تحکمانہ؟ اللہ نے آپ کو قوام بنا دیا، حاکم یا امیر نہیں بنایا۔ قوام کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دھونس جمائیں ان کے اوپر، زبردستی کریں ان کے ساتھ، روب جھاڑے ہر وقت ان کے ساتھ، یہ اسلام نے آپ کو اختیار نہیں دیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ نے حقوق دونوں کے رکھے ہیں، اگر کسی ایک کو تھوڑا سا حق زیادہ دیا ہے اس کی اتنی ذمہ داری بھی زیادہ رکھی ہے۔ مثال کے طور پر مرد کو اگر قوام بنا دیا، قوام کس چیز میں؟ نفقہ، کسوہ، سکنا، اخراجات، سارے کس کے اوپر ڈال دیے؟ ذمہ داریاں کس کے اوپر زیادہ ڈال دی؟ مرد کے اوپر۔ ادھر آئیں، اگر اللہ نے حسن سلوک میں زیادہ کردار ماں کا رکھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحبتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، قال ثم من، اس نے پوچھا جی پھر کون؟ فرمایا امک، قال ثم من، اس نے پوچھا جی پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ 3 دفعہ آپ نے ماں کا لفظ بولا، اور 4تھی دفعہ میں فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ یہاں بھی اگر ماں کو رتبہ زیادہ دے دیا تو ساتھ ماں کی مشقت بھی تو دیکھیں نا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے ذمہ داریاں پہ بھی زیادہ ڈال دی نا۔ حمل کا بوجھ اس نے اٹھانا ہے، ولادت کے درد کو اس نے برداشت کرنا ہے، رضاعت کی 2 سال کی مدت میں راتوں کو اس نے جاگنا ہے، بچے کو دودھ اس نے پلانا ہے۔ اگر اس کو وہاں کوئی حق زیادہ دیا تو ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ رکھ دی۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے حقوق بھی رکھے ہیں، ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں، اور اللہ کے حقوق اور ذمہ داریوں کے تعین میں بھائیو عدل ہے، مساوات نہیں ہے۔ یہ میں بات پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا نظام عدل پر مبنی ہے، مساوات پر مبنی نہیں ہے۔ جب ہم مساوات کی بات کریں گے تو پھر کام خراب ہوگا۔ جی برابری، اللہ نے تو الٹا رعایت دی ہے۔ اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ برابری، تو اللہ تو رعایت دے رہے ہیں، نماز مردوں پر بھی فرض ہے، نماز عورتوں پر بھی فرض ہے، عورتوں کو سہولت دے دی بھی آپ پر جماعت فرض نہیں ہے، آنا چاہیں تو آ جائیں لیکن آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مردوں کو ایک اور ذمہ داری دے دی، نہیں بھی تم پر جماعت بھی فرض ہے، تو بڑی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ جہاد، جس میں بندہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیتا ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے کس پر ڈالی؟ اگر قوام بنایا تو پھر جان دینے والا بھی تو مرد کو بنایا۔ اگر مرد کے بارے میں یہ کہا کہ الرجل سید اہلہ، آدمی اپنے گھر کا سردار ہوتا ہے، گھر والوں کا سردار ہوتا ہے، تو عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ والمرأۃ سیدۃ بیتہا، عورت اپنی گھر کی سردار ہوتی ہے۔
گھر والوں کا سردار اگر مرد ہے تو گھر کی سردار کون ہے؟ اللہ نے کسی مرد کو گھر کی سردار نہیں بنایا۔ گھر کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، کیسے چلانا ہے، کچن کیسے چلانا ہے، صفائی ستھرائی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، یہ سرداری اللہ نے کس کے پاس رکھی؟ خاتون کے پاس رکھی۔ اسلام تو عزت دے رہا ہے۔ آپ بیٹھو گھر میں، پردے میں بیٹھو، حجاب میں بیٹھو، میں جاؤں گا باہر، سردی گرمی دھوپ لو کورا پالا سارا کچھ میں برداشت کروں گا، میں کما کے لاؤں گا۔ یہ توہین ہو رہی ہے، عزت مل رہی ہے۔ اور برابری کا نعرہ لگانے والے کیا کہتے ہیں؟ عزت یہ ہے کہ وہ بھی روڈ پہ آئے، عزت یہ ہے کہ جس طرح ہم 8-8 10-10 گھنٹے کام کرتے ہیں دفتروں میں، سڑکوں پہ ٹھیلے لگاتے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ بھی کرے آ کے، وہ اس میں عزت سمجھتے ہیں۔ اور اس کے لیے پھر وہ دن منانے کا کلچر انہوں نے نکال لیا، وہ جی خواتین کا عالمی دن منایا جائے۔ اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے محترم بھائیوں، یہ اسلام دنوں کو منانے والا دین نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 2 دن ایسے ہیں جو مذہبی تہوار کے طور پر منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ یہ 2 شرعی دن ہیں جس میں ہمیں ایک مخصوص عبادت دی گئی ہے کہ وہ ہم عبادت بجا لائیں اور خوشیاں منائیں، عزیز و اقارب اہل محلہ رشتہ داروں سے ملیں۔ اس کے علاوہ کوئی دن اسلام میں کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص موضوع کے لیے، کسی خاص پرپز کے لیے خاص نہیں کیا گیا کہ فلاں دن کو فلاں کی یاد میں مناؤ، فلاں دن کو فلاں کی خوشی میں مناؤ اور فلاں دن کو فلاں کے سوگ میں مناؤ۔ اس طرح کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ بدقسمتی سے رواج پا چکی یہ چیزیں۔ مذہب کے نام پر بھی بہت سارے دن اب آپ کو ملتے ہیں۔ اب رجب میں کئی دن دیکھے ہوں گے جی آپ نے، یہ 13 رجب ہے جی، یہ فلاں کی پیدائش ہے، یہ 22 رجب ہے، یہ فلاں کی وفات ہے، یہ فلاں چیز ہے اور فلاں، اور دیکھا دیکھی اب یہ ایک تحریک یہ بھی چل پڑی ہے جی فلاں دن کو بھی منایا جائے، اگر فلاں کو مناتے ہیں تو فلاں کو بھی منایا جائے۔ اگر 9 اور 10 محرم کا دن حضرت حسین کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے تو فلاں دن جو ہے وہ فلاں خلیفہ کی وفات کے لیے بھی منایا جائے، سرکاری سطح پہ منایا۔ بھائی سرکاری سطح پہ منانے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا یہ کوئی دین، اس میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے کہ میرا دن منایا گیا، یا میرے صحابہ یا میرے نواسوں یا میرے اہل بیت کا کوئی دن منایا گیا؟ دنوں کو منانے کا اللہ نے اسلام میں کوئی حکم نہیں دیا۔ ہمیں حکم ملا ہے اتباع کا، ہمیں حکم ملا ہے اطاعت کا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے احکام میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا جہاں کہہ کے بلایا، یہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، عورتوں کو کوئی فرق نہیں ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم سب کو خوشگوار زندگی دیں گے، ایمان اور عمل صالح۔ نہ صرف خوشگوار زندگی دیں گے، اولئک یدخلون الجنہ، دوسرے مقام پہ فرمایا جنت کے حقدار بھی یہی ہوں گے جو ایمان اور عمل صالح پیش کریں گے۔ یہ مرد و عورت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم ان چیزوں میں الجھ گئے کہ جی فلاں دن فلاں کا اور فلاں دن فلاں کا، اور مغرب اور مغربی تہذیب اس نے اپنے پنجے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں گاڑنے شروع کر دیے۔ اباحیت پھیل رہی ہے، حیا اور شرم معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی کا کلچر فروغ پا رہا ہے، اور وہ مزید سے مزید کا مطالبہ جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کس بات پہ راضی ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ جتنی مرضی کوششیں کر لیں،
جو مرضی کر لیں آپ ان کو راضی کرنے کے لیے، جب تک آپ یہودی نصرانی نہ ہو جائیں گے وہ کبھی بھی راضی، مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ گو ہوتے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہوئے وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اعلان کر دیں آج ہی، یہودی ہونے کا، عیسائی ہونے کا، کھل جائیں کہ خزانوں کے منہ آپ کے لیے، ساری پابندیاں شبندیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن بھائیو، یہ ایمان کا سودا، یہ غیرت کا سودا، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا کہ ہم اللہ کے دشمنوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنا ایمان، اپنی غیرت، اپنی شرم اور اپنی حیا بیچ ڈالیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو عزتیں اللہ نے اپنے رسول کو دی، اہل ایمان کو دی، اور اسلام میں جو عزت رکھی اسے ہم فراموش کر دیں۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، رسول اللہ نے فرمایا میرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو عزتیں نہیں ملا کرتی، ذلتیں ملا کرتی ہیں، حقارتیں ملا کرتی ہیں۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، میرے حکموں کی مخالفت کرو گے، میرے طریقوں کے الٹ چلو گے تو پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ غیروں کی نقالی کر کے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت کو اپنا کے، ان کی طرح یہ دن منا کے، ان کی طرح اباحیت کو فروغ دے کر تمہیں عزت مل جائے گی۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى امرکم الاول۔ جب تم دنیا کے ان دندوں میں مشغول ہو جاؤ گے، اپنے کاروباروں، کھیتی باڑیوں اور اپنی ملازمتوں اور ان ناروں میں الجھ جاؤ گے، دنیا کو اپنی پہلی اور آخری ترجیح بنا لو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، تو پھر ذلتیں مسلط ہوں گی۔ لا ينزعه، یہ ذلتیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، حتی ترجعوا الی امرکم الاول، جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹ آتے۔ تو پلٹ آؤ دین کی طرف، یہ دنیا میں بھی آپ کو حیات طیبہ سے نوازے گا، یہ عزتیں دلائے گا، یہ رفعتیں دلائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ اللہ کے نبی کے وعدے ہیں۔ اللہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں دیتا ہے اور اسی کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہ عزتیں ذلتوں کا فیصلہ دنیا میں بھی اس کتاب کی وجہ سے، اس وحی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے حق میں دلیل بنے گا، تیرے خلاف دلیل بنے گا، وہاں بھی فیصلہ اس قرآن کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے ہوگا کہ تو کن لوگوں کی صف میں شامل ہے، کن کے کلچر کو پروموٹ کر رہا تھا، کن کے بنائے ہوئے دنوں کو منانے کے لیے تو مارا مارا پھر رہا تھا۔ آج جو اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں جی عورت مارچ منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، اللہ اکبر۔ اور یہ مارچ کے مہینے میں اور بھی کئی مارچ نکلے ہوئے ہیں، ایک مارچ کا سامنا آج آپ ملتان، اہل ملتان نے کیا بھی ہے، ازدحام، رش، بھیڑ، راستوں کا انقطاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر جہاد میں، کون سا سفر ہے؟ سفر جہاد، جہاد کا سفر ہو رہا ہے، صحابہ کرام نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور کچھ خیمے راستے کے اندر لگا لیے، راستہ رک گیا، آنے جانے والوں کے لیے مشکل پیش آنے لگی۔ رسول اللہ کو پتہ چلا، فرمایا من قطع الطریق فلا جہاد لہ، اور جس بندے نے راستہ روکا، آنے جانے والوں کے لیے مشکلات پیش کی، اس کا کوئی جہاد نہیں۔ کتنا عظیم عمل ہے جہاد، لیکن یہ جہاد بھی اگر راستہ روک کے آپ کریں گے تو اجر و ثواب سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ آج شہروں میں دیکھنے میں آیا، کہیں شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، لوگ کیا کرتے ہیں جی، کوئی نہیں جی، ہماری کون سا روز روز شادی ہونے، لگاؤ کنات، کرو بند راستہ، راستہ روک دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس کا کوئی متبادل بندوبست کیا جائے، یا کوئی اور جگہ نہیں ہے تو کم از کم کچھ راستہ چھوڑا جائے تاکہ آنے جانے والوں کو وہاں سے تنگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔
تو بات کر رہا تھا کہ اللہ نے مرد ہو یا عورت عزت کس چیز میں رکھی ہے جی؟ اسلام میں رکھی ہے، اور اسلام نے جو عزت دی ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی، چاہے وہ ماں کے روپ میں دیکھ لیں، بیوی کے روپ میں دیکھ لیں، بیٹی کے روپ میں دیکھ لیں، بہن کے روپ میں دیکھ لیں، ہر روپ میں اللہ رب العالمین نے خاتون کو عزت دی ہے۔ اور یہ جو ذمہ داریوں کا فرق رکھا ہے نا جی، اللہ فرماتے یہ میں خلاق ہوں، میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں یہ بندہ کیا کر سکتا ہے، یہ بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا حق زیادہ دیا ہے، اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ رکھی ہیں، اور یہ دونوں طرف ہے، ایک سائیڈ پہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی گواہی عورت کی جو ہے وہ آدھی ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے نا جی، اللہ اکبر، اور یہ محض اعتراض ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جہاں ایک گواہ کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے۔ دنیا کے کسی قانون میں مطلب ایک گواہ، کم از کم گواہ دو ہوتے ہیں، لیکن اس کی مثال موجود ہے کہ ایک گواہ، اور گواہ بھی کون؟ خاتون، اس کی گواہی پہ اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا، اور ابھی کہتے ہیں گواہی آدھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی کسی صحابیہ سے نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد امرأۃ سودا، ایک کالے رنگ کی عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے ارضعتکم، بھائی میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، تم دونوں تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہو، تمہاری شادی تو نہیں ہو سکتی، تم نے غلط کیا ہے۔ مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا کہ جی ہمیں تو ہمارے والدین نے نہیں بتایا، اور نہیں پتا ہمیں تو یہ، یا کسی عزیز و اقارب میں سے بھی کسی نے نہیں بتایا، ہم نے نکاح کر لیا، اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے ہم دونوں کو دودھ پلایا۔ فرمایا فارغ کہا، الگ کرو بھائی اس کو، یہ لا علمی سے ایسا ہو گیا۔ کیفا، اب یہ نکاح کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ نہیں یہ نکاح نہیں ہو سکتا، ایک گواہ کی گواہی پہ اللہ کے نبی نے۔ حدود کے معاملات میں، قتل کے معاملات میں اسلام عورت کو گھسیٹتا ہی نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جا کے حدود کی گواہیاں دے۔ قتل ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اس کی گواہی دینا، یہ بڑا حوصلے کا کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خاتون عدالت میں جا کے گواہی دے سکے گی کہ میں نے یہ قتل ہوتے دیکھا ہے؟ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ اور اگر مالی معاملات میں اس کی گواہی معتبر رکھی ہے تو پھر بھی اس کو رسپیکٹ دی، عزت دی ہے، کبھی تو اکیلا کھڑا ہے، وہ دو کھڑی ہیں، تو بھول جائے گا، تو اٹک جائے گا، تو صحیح گواہی نہیں دے سکے گا، تیری گواہی ریجیکٹ، کہا ان میں سے دو کو بلاؤ۔ وہ اکیلی آتے ہوئے بھی شرم محسوس کرے گی، وہ دو آئیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول بھی جائے دوسری یاد کروا دینا، نہیں معاملہ ایسے نہیں، ایسے گواہی ریجیکٹ نہیں ہوگی، اللہ کہے کہ قبول ہے گواہی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ہم نے اس کو ایشو بنا لیا، جی گواہی آدھی ہو گئی۔ اپنے اپنے میدان ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں مردوں کی گواہی چلتی نہیں ہے، رضاعت کے، حضانت کے، عمل کے، عورتوں کے جو مسائل ہیں ان میں عورتیں ہی گواہی دیتی، انہیں کی گواہی۔ کچھ میدان ایسے بھی ہیں جہاں خواتین کا گواہی دینا مشکل ہے۔ وراثت کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، جی وہ وراثت آدھی ہے، حالانکہ کیا ہر جگہ ایسا ہے؟ مختلف شکلیں اس کی، بیٹی ہوگی تو کتنا، بیٹی اکیلی ہے کل مال لے جائے گی، اور کوئی وارث نہیں ہے سارا لے جائے گی، دو بہنیں ہیں 2/3 لے جائیں گی، بیوی ہے اولاد کی شکل میں 8واں اور اولاد نہ ہونے کی شکل میں 1/4 لے جائے گی، والدین سے بھی لے گی، شوہر سے بھی لے گی، بھائی سے بھی لے گی، بہن سے بھی لے گی، مختلف حیثیتوں میں لے گی، حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ اور اگر ایک جگہ پر اللہ نے بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 دے دیا، بھائی اس کا تو محفوظ ہے نا جی، وہ تو اپنے 15 میں سے 5 مرلے لے کے بیٹھ گئی، اس نے نہیں بیچنے، اس نے گھر نہیں چلانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے پاس 10 مرلے آئے، جس کے پاس 10 لاکھ آئے، اس کے 5 لاکھ محفوظ پڑے ہیں، بھائی کمائے گا، لائے گا، اس کو بھی کھلائے گا، خود بھی کھائے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا، شادی کا مسئلہ آئے گا تو یہ بھائی کی ذمہ داری ہے، وہ اس کا نکاح کرے گا، اس کے 5 لاکھ تو محفوظ پڑے۔ وہ بھائی کو جو 10 ملے تھے وہ سارے لگ گئے۔ اگر ایک مقام پر اسلام نے تھوڑا سا بھائی کو زیادہ دیا بہن کے مقابلے میں، تو اس کی ذمہ داریوں بھی تو زیادہ رکھی ہے، اور لوگوں نے اسے اعتراض بنا لیا۔ بھائیو، عزت اسلام میں ہے، عزت دین میں ہے،
جو تکریم اور عزت اللہ نے عورت کے لیے دین میں رکھی ہے وہ دنیا کے کسی نظام میں نہیں رکھی۔ جاہلیت کو دیکھ لیں، یہودی و نصرانیت کے نظاموں کو پڑھ لیں، یا اپنے قریب کے ملک ہندوستان میں ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری پڑھ لیں، خواتین کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، زمانہ جاہلیت میں کیا سلوک ہوتا تھا، اسلام نے کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا۔ اور یہ مارچ کر کے آج ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جی یہ خواتین کو حقوق نہیں ملتے۔ اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے رسول نے دیے ہیں، اسلام میں تعین موجود ہے۔ ہاں اگر کوئی نہ دے تو یہ اس کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے۔ خنسہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے، والد نکاح کرتا ہے، کہتی مجھے پسند نہیں ہے نکاح، رسول اللہ کے پاس آ جاتی ہیں، فرد نکاحہا، رسول اللہ نے فرمایا لا تنکح البکر الا باذنہا، کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا باپ، مشورہ لے، اذنہا سماتہا تستامرہا، مشورہ کرے، باپ ایسی اپنی بچی کی تربیت کرے کہ وہ دین کو ترجیح دے۔ پڑھائیں گے ہم دنیا، پڑھائیں گے ہم کالج اور یونیورسٹیاں، اور پھر جب نکاح رشتے کی باری آئے اور ہم کہیں بیٹا یہ دین والوں کو ترجیح دو، ایسے تو ممکن نہیں ہو سکے۔ یہ تو آپ کی شروع سے اس کی جو ہے آپ جو فیڈ دے رہے ہیں آپ کو، اس کو ایک جسمانی فیڈ ہوتی ہے، ایک ذہنی فیڈ بھی ہوتی ہے، جو شروع سے آپ اس کو فیڈ دے رہے ہیں وہ فیڈ ہی آپ نے اس کو وہ دی ہے، ظاہر ہے وہ اپنے ماحول کے مطابق چلے گی۔ لیکن اسلام عورت کو یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنی مرضی کر لے، لا نکاح الا بولی، ولی کی سرپرستی ضروری ہے۔ تو حقوق اللہ نے سب کے رکھے ہیں، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ لا یظلمون فتیلا لا یظلمون نقیرا، فتیل اور نقیر کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ ذرہ برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عورت پہ ظلم کر لے۔ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس میں عورتوں کے حقوق نہ ہو۔ اسلام تو رعایت دے رہا ہے، نماز میں رعایت مل رہی، روزوں میں رعایت مل رہی، حج میں رعایت مل رہی، آپ کو رعایت نہیں ہے، آپ صاحب استطاعت ہو چکے ہیں، آپ کے پاس جسمانی اور مالی صحت موجود ہے، حج فرض ہو گیا، اس کو یہاں بھی رعایت ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہوگا تو حج فرض ہے، محرم نہیں تو حج فرض نہیں۔ اللہ تو رہتے دے رہا ہے، عبادات میں رہتے ہیں، معاملات میں رہتے ہیں، حقوق میں رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی حقوق نہیں اس کے پاس تو اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حقوق زیادہ ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جہاں حقوق کی بات کرتے ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ذمہ داری ہے محترم بھائیو سب سے پہلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارا مقام ہے، اسی میں ہمارا سٹیٹس ہے۔ اس کو کسی حالت پر مت چھوڑیں، کبھی اس پہ کمپرومائز نہ کریں، اور جہاں ہم حقوق کی بات کریں وہاں ذمہ داریوں کو نبھانے کی بھی کوشش کریں۔ اور اگر ہم صرف اپنے حقوق مانیں گے اور اپنی ذمہ داریاں نہیں پہچانیں گے، کپڑے خود دھو لو بھائی، سالن خود گرم کر لو بھائی، تو پھر بھی حقوق کون دے گا؟ اور اگر آپ اپنے حقوق کا ہی دوست جمائیں کہ یہ تیری ذمہ داری، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، یہ تیرے اوپر لازم ہے، اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں، یہ بھی ظلم و زیادتی ہوگی۔ جس طرح اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا۔ آپ بھی اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کریں، ظلم کرنے والے نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع والا، اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی نصیحت تھی، فَاسْتَوْصُوا فِي النِّسَاءِ خَيْرًا، لوگو عورتوں کے ساتھ بھلائی کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میری اس خاص نصیحت کو قبول کر لینا۔ اور قرآن نے بھی کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر کوئی ایک آدھ کمی کمزوری کوتاہی تمہیں نظر آتی بھی ہے تو خوبیاں بھی ہوں گی، خوبیوں کو دیکھ لینا، کمیوں کو نظر انداز کر دینا۔ اور اگر
انسان اپنے اندر تھوڑا سا جھانک لینا تو پھر دوسروں کے عیب اسے کم نظر آنے لگتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خامیاں زیادہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یبصر احدکم القضاء فی عین اخی وینسی الجزع فی عینی، کہ دوسرے کی آنکھ کا تو تنکا بھی تم میں سے کوئی شخص دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں اگر کھجور کا بہت بڑا تنا ہونا وہ بھی بندے کو نظر نہیں آتا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھیں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، کمیاں کوتاہیاں کھانے پکانے میں، معاملات میں، گھر کی ستھرائی میں ہو جاتی ہیں، تو ان باتوں کو ایشو بنا کر جھگڑے کھڑے کر دینا اور حکومت کا ڈھنڈورا پیرنا اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دینا، بھائیو یہ مغرب یہی چاہتا ہے، اسلام کے دشمن یہی چاہتے ہیں، اور ہم نے ان کی چالوں کو انشاءاللہ ناکام بنانا ہے۔ ہم نے عزت دینی ہے، اور یہ اصول ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ اگر آپ اپنے اہل خانہ کو عزت دیں گے، اگر آپ ان کے لیے بہترین ہوں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کو عزت دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے جب بہترین ہونے کا ثبوت دیا تو کیا گھر سے شہادتیں نہیں ملی؟ اسلام میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ یہ کسی مرد کو نہیں، ایک عورت کو حاصل ہے۔ کون تھی وہ عورت؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ یہ کسی مرد کو نہیں، ایک عورت کو حاصل ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تکریم کی باتیں کریں تو بڑی لمبی چوڑی فرشتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اغیار کے اور مغرب کے چھڑے ہوئے کھوکھلے نعرے اللہ ہمیں، ہمارے نوجوان بچوں اور بچوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔